بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ سوالات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ سوال جو مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، کوئی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اور جب وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، سمجھ آ جائے، غلط فہمی دور ہو جائے تو سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال وہ ہوتا ہے جو بلا وجہ الجھن پیدا کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کیا جاتا ہے، عمل کی نیت سے یا سمجھنے کی نیت سے نہیں کیا جاتا، اور وہ سوال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک کا سوال کا جواب دیا جائے تو وہ پورا ہونے سے پہلے اگلا سوال جڑ دیا جاتا ہے، جب دوسرے سوال کا جواب دیا جائے تو دوبارہ پہلے سوال میں الجھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کا مقصد بات کو سمجھنا، کلیئر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف الجھنا، الجھانا، وقت گزارنا، مذاق اڑانا، بس یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ تو بنی اسرائیل کے مشہور واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے چلے آئے کہ بلا وجہ کے سوالات، کرنا کچھ نہیں، سمجھنا کچھ نہیں، ایک کے بعد دوسرا سوال کرتے چلے جانا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا، ایک کے بعد دوسرا سوال، ایک ابھی پورا نہیں ہوا دوسرے کو جڑ دیا، دوسرے میں بات شروع ہوئی تو پہلے میں دوبارہ الجھا دیا۔ تو ان کے ہر سوال کا جواب دیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا کہ تم تو وہی حرکت کر رہے ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم پہلے کرتے چلے آئے ہو، اور اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے، ایمان کی بجائے اپنے کفر پر ہی اڑے رہو گے، تو پھر یاد رکھنا یہ تمہارے لیے گمراہی کا راستہ ہے جو تمہیں ہمیشہ کی ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے سوال تھے اہل ایمان کے، جو ماننے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ جس وقت یہ حالت تھی اہل کتاب کی مدینہ منورہ میں، اور گمراہ کن سوالات دائیں بائیں سے، دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، پھر ان کے ساتھ منافق بھی مل جاتے، تو مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچتی، اور پھر وہ سوال کرتے کہ آخر ان کا علاج کب کیا جائے گا؟ یہ تو اس طرح گمراہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو الٹے سیدھے سوالات کر کے ذہنوں میں الجھنیں ڈالتے رہتے ہیں، آخر ان کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ وہ سوال تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں، ان دو مبارک آیات میں جواب دیا کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا شہر ہے، یہاں پر تمہارے مال اسباب، بال بچے، یہ سب کچھ موجود ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے اس طرح کے یہ سوالات، یہ الجھنیں پیدا کرنا، یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اور اپنی پوری کوشش کرنا کہ مسلمان ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے جائیں، واقعی یہودی یہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تمہاری ریاست اتنی مضبوط نہیں ہے جو ایک ریاست کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ریاست عوام کے جان و مال کا تحفظ کر سکے، باہر سے آنے والے حملہ آوروں سے بھی تحفظ دے سکے، کہیں مظلوم فریاد لے کر آئے تو آگے سے ریاست یہ نہ کہے کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو تمہیں انصاف نہیں دے سکتے، تمہیں حق نہیں دے سکتے۔ تو جب تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا نظام، اسلام کا نظام اس حد تک مضبوط نہیں ہو جاتا کہ باہر سے دفاع بھی ہو، اندرونی طور پر کوئی مسائل ہیں، عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں، امن امان قائم ہو، لوگوں کے نظام بہترین طریقے سے چل جائے، اس وقت تک کے لیے آپ ان کو برداشت کرتے رہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے ان کو، مدینہ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو برداشت کریں۔ ہاں، اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہو، باہر سے کوئی مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، یا تمہارے شہر کی طرف، یا آنے والے زمانوں میں تمہارے ملکوں کی طرف کوئی باہر سے دیکھے، تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارے کے سارے مل کر پھر چاہے جس صورت میں بھی ہوں، جماعتوں کی صورت میں ہوں، یا بڑے لشکروں کی صورت میں ہو، یا انفرادی طور پر ہو،
پھر جیسے بھی کوئی کر سکتا ہے اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنی قوم کا دفاع کرے۔ یہ آیت آگے آئے گی۔ یہ ابھی پہلے سوال کا جواب ہے کہ مدینہ کے اندر یا اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی اس طرح کا خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اس وقت تک روکا جائے جب تک تمہارا نظام، تمہارا سلطنت، تمہارا کنٹرول مضبوط نہیں ہو جاتا۔ جب قانون بن گیا تو قانون کے خوف سے پھر لوگ خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہی آج ہمارا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں قانون کی پاسداری نہ عام بندہ کرنا چاہتا ہے تو بڑے تو پھر کیا کریں گے؟ عام بندہ بھی جہاں دیکھتا ہے نا قانون توڑنے کا کوئی موقع ہے تو وہ فوراً توڑتا ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی کبھی اگر قانون توڑنے کا موقع مل جائے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی توڑ دوں، اپنے لیے کوئی آسانی تلاش کر لوں۔ تو اب جس کے پاس دولت ہو، طاقت ہو تو وہ تو اور نشے میں ہوتا ہے۔ جب قانون نہیں ہے تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ نہ چوری چکاری سے کوئی بچت ہوگی، نہ قتل و غارت سے بچت ہوگی۔ تو وہ باتیں ہماری نعرے سن لیں کسی قوم کے، کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے، کوئی مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، نعروں میں ہم پوری دنیا سے آگے چلے جاتے ہیں لیکن کام کرنے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ اس جماعت کی تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ابھی صبر کے ساتھ چلتے رہیں۔ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو کوئی گنجائش نہ دیں، ہاں اندرونی معاملات میں اپنے نظام کو بہتر کرتے جائیں۔ جب وہ موقع آئے گا اللہ تعالیٰ پھر خود امر کر دیں گے کہ ہاں اب قانون کے جو نفاذ ہیں وہ کریں، اور جو اس طرح کی شرارتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، ان کو شہر بدر کرنا ہے، علاقے سے نکالنا ہے یا کیا سزا دینی ہے، یہ معاملات پھر آنے والے زمانوں میں ہوتے چلے جائیں گے، اور بعد میں پھر یہ ہو بھی گئے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اندر منافق یا دوسرے کم جو علم مسلمان تھے، کمزور مسلمان جو یہودیوں کی دیکھا دیکھی، وہ بھی اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان سب سے فرمایا کہ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ان لوگوں نے سوالات کیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھو جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ گمراہی کے راستے پر چل نکلے گا جس کے لیے آگے پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے کثیر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح اسلام سے پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جو حسد ہے وہ چھپ نہیں رہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، یا تو مسلمانوں کو کافر بنا لیا جائے یا پھر ان کو بس ختم کر دیا جائے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے سچائی ظاہر نہیں ہوئی، سچائی ظاہر ہو چکی ہے۔ ان کی کتابیں یہ بات تصدیق کر چکی ہیں، قرآن مجید نے اپنی تصدیق خود کر دی ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن بس اب ان کے دلوں کے اندر حسد ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ تو اس کی پہلی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفو، بس تم ان سے درگزر کرتے چلے جاؤ، اگنور کرو ان کو، وصفحو، اور ان کا خیال بھی، ٹینشن بھی دل میں نہ لاؤ ان کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ ہاں جب وہ حکم آ جائے گا تو پھر آگے جو بھی معاملات ہوں گے وہ دیکھ لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ ترتیب جو ایک نظام کو، ایک سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و مجید کی، سنت کی ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔